اب یہ تینوں چیزیں دیکھ لیں، ان کے اندر کتنی ساری فضولیات ہیں۔ لباس دیکھ لیں، لباس کے اندر ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں تو اب یہ آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر عورتیں کہتی نہیں تو آج ختم ہو گیا، کہتی ہیں کہ نہیں کہتی؟ بھائی بول دو، تسی مینوں کلہ ہی نہ پساؤ، تسی بھی بول دو، کہتی ہیں نا عورتیں کہ ہم نے نہیں پہننا، رواج ختم ہو گیا ہے، یہ پچھلے سال کا اب ڈیزائن نیا آ گیا ہے۔ لباس کا رواج اور ڈیزائن کے ساتھ کیا تعلق یار؟ اسلام یہ کہتا ہے یہ پردہ کے لیے ہے صرف، اور ہم نے آج کس لیے استعمال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں اس کا ڈیزائن، یہ صرف عورتوں کے اندر نہیں، مردوں کے اندر بھی یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اب نئے مرد اسی طرح کے آ رہے ہیں جن کے اندر یہ چیز عورتوں جیسی مشابت، باتیں کرنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، ایسے جیسے یہ عورتوں جیسی مشابت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ پینٹ پہننی ہے تو پھٹی ہوئی پینٹ، عجیب پھٹی پینٹ۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا تو میں نے کہا یار یہاں سے سلائی کر لو، یہ گھٹنے سے پھٹی ہوئی ہے، تو خیال کرو۔ تو ہنسنے لگ گیا، میں نے کہا کیوں ہنسے؟ کہنے لگا جی یہ تو فیشن ہے۔ میں نے کہا واہ یار کمال ہو گیا، یہ تو فیشن، کپڑے کو پھاڑنا فیشن ہو گیا اب۔ اور میرے محبوب نے تو پہلے اس کی خبر دی تھی، فرمایا قرب قیامت لوگ لباس پہننے کے باوجود ننگے ہوں گے، پہلے ہی خبر دی تھی آمینہ کے لال نے۔ آج وہی کیفیت آتی جا رہی ہے، لوگ لباس پہننے کے باوجود جو ہے ننگے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور لباس کے اندر ہم لباس فاخرہ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے اندر لباس شہرت، انوکھا لباس پہنے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا لباس سب سے اعلیٰ ہے، لباس شہرت پہنتا ہے، فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ہم نے شادی پر جانا ہو، کسی شریکہ برادری میں جانا ہو، تو پھر ہمارے انداز ہوتے ہیں، ذہن کے اندر ہوتا ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے لباس پہنا ہے۔ حالانکہ کبھی کسی نے نہیں کہا یار لباس بڑا سونا ہے، ویسے منہ پہ تعریف کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر لوگ لباس کو اتنا نہیں لیتے۔ لیکن ہم لباس کے اندر بھی بڑی ساری فضولیات کو لے آئے ہیں، بڑی ساری۔ کوشش کریں کہ لباس سادہ ہو، اور یقین مانیں حسن سادگی کے اندر ہے۔ کائنات کے سب سے حسین آقا کریم علیہ السلام ہیں، اور سرکار کی انداز زندگی بتاتی ہے کہ حسن جو ہے وہ سادگی کے اندر ہے۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیں کیسے کیسے لباس ہوتے ہیں۔ زندگی میں دلہن نے ایک مرتبہ وہ لباس پہننا ہے، اور اس کی قیمت کتنی لاکھوں میں ہوتی ہے، ایک مرتبہ جب وہ دلہن بنی ہے، اس کے بعد وہ لباس پہنتی نہیں ہے۔ یہ فضولیات۔ پھر شادی کے اوپر میک اپ والا سسٹم جناب، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے لوگ پہلے ہی جو ہے نا وہ انتظار کر رہے ہوتے تھے دولہے نے آنا ہے، دولہے کا انتظار ہوتا تھا۔ پھر دور ایڈوانس ہوا، اب دلہن کا انتظار ہوتا ہے جناب، وہ دلہن جو ہے نا وہ پارلر گئی ہوئی ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے، تھوڑا انتظار کرے۔ اب اس سے بھی ایڈوانس، اب کیا ہے، دولہا دلہن بھی ہیں، تھوڑا انتظار کر لے جی کچھ لوگ آنے والے ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ سارے کے سارے پارلر ہیں، جو دلہن کے گھر میں جتنی عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری پارلر میں گئی ہیں۔ یہ ساری فضولیات ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہمارا سکون تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ان کے لیے تو انسان ہی سارا دن پھر تگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو سادہ کر لیں، فضولیات سے بچا کر ضروریات کے اندر لے آئیں، یقین مانیں آپ کی زندگی سکھی اور چین والی ہو جائے گی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا فضولیات، یہ ہمارے سکون کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ لباس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سادہ ہی پہنا ہے، اور اس کے سادے ہی رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور کوشش کریں اپنی فضولیات کو ترک کر کے کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں یار۔